آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر بیان و قرآن میں مسائل السلوک جمع کیے ہیں اور قرآن کریم کی نصوص اور آیات سے تصوف اور تزکیہ کے علوم کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ تصوف اور تزکیہ کے علوم خود ساختہ ہیں، بلکہ پتہ چلے کہ جب قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہو رہے ہیں تو یہ خود ساختہ نہیں بلکہ خدا ساختہ ہے۔ اور آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے احادیث طیبہ سے بھی ان جو ہے وہ علوم کو ثابت فرمایا، جس کے لیے اپنی جو ہے مشہور کتابیں التشرف اور التکشف لکھی، جن میں احادیث طیبہ سے جو ہے وہ مشائخ سلسلہ کے عادات و اطوار اور اسی طریقے سے مسائل تصوف کو ثابت فرمایا۔ تو قرآن کریم کے نصوص کو آپ نے جو ہے یہ تفسیر بیان و قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ سلسلہ ہمارا ترجمہ مسائل السلوک کا ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 پر، 186 نمبر آیت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ یہ آیت جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 86، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ لوگوں نے اس دریافت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، یا ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو ندا کریں؟ اس سے کہ مناجات کہتے ہیں آہستہ سے سرگوشی کرنا، اور ندا کہتے ہیں پکارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہیں کہاں؟ کیا وہ ہمارے قریب ہے کہ ہم سے ان سے مناجات کریں، سرگوشی میں آہستہ بولیں؟ ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ وہ اتنے دور ہیں کہ ہمیں پکارنا پڑے؟ ٹھیک ہے، یا پکارنا اس لیے پڑے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت کاموں میں مشغول ہیں، ہم پکاریں گے تو اب وہ اللہ ہماری پکار سنیں گے کہ جہاں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہیں؟ یہ سوال کیا، اس پر یہ آیات اتری کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں تو اس سے سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ قریب ہے کہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے کہ اس کو ہم جو پکاریں ندا کریں، تو فَإِنِّي قریب، پس میں ان کے قریب ہوں۔ اب یہاں نقطے کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ اسلوب جو کلام کا یوں تھا کہ جب یہ کہا کہ اے پیغمبر جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیں ان کو کہ میں قریب ہوں، یعنی ان کو واسطہ بنا کے فرماتے قل قل فإنی قریب، آپ ان کو کہہ دیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ نے قل کا واسطہ نہیں رکھا، یہ واسطہ نہ رکھ کے بتا دیا کہ میں ہر بندے کے براہ راست قریب ہوں۔ بیچ میں پیغمبر کے قل کا واسطہ بھی یہاں کلام میں نہیں لائے، حالانکہ رفتار کلام کہتے کہ یوں ہونا چاہیے تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں قریب ہوں قل، لیکن آپ نے قل کا واسطہ نہ لا کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں بھائی، ڈائریکٹ بالکل تمہارے قریب پاس ہوں۔ اجیب الدعوۃ اذا دعان، جب دعا کرنے والا مانگتا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس تمہیں وہ چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور جب مجھ پر ایمان لائیں، وہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا، وہ میرے تابع دار بنیں گے تو میں بھی ان کا وفادار بن کے ان کی ہر دعا کو سن لیا کروں گا۔ یہ حقیقت بیان کی۔ اس آیت سے حضرت نے کیا ثابت فرمایا؟ پہلے حضرت ہی کے الفاظ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت نے بیان و قرآن میں عنوان ترجمہ مسائل السلوک لکھنے کے بعد فرمایا قولہ تعالی فإنی قریب، یہ آیت کا اتنا حصہ دیا، اس کے بعد کہا اس کا ظاہر، یعنی اس آیت کا ظاہر
احاطہ ذاتیہ و قرب ذاتی پر دلالت کرتا ہے، احاطہ ذاتیہ و قرب ذاتی پر دلالت کرتا ہے۔ بھائی اتنا حضرت نے ذکر فرمایا۔ اب اس میں حضرت والا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے بارے میں کہ یہ گفتگو ہے کہ اللہ قریب ہے بندے کے، تو قرب کون سا قرب بھائی؟ قرب ذاتی، قرب علمی، کون سا قرب ہے کہ اللہ قریب ہے؟ تو جسمانی اعتبار سے تو قریب ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے مبرہ ہے۔ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک قرب ہوتا ہے قرب طاعت و عبادت، انسان اللہ کی عبادت و طاعت کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ قرب طاعت و عبادت ہے، قرب محبت ہے کہ وہ عبادت کی وجہ سے ایسا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید غیبی کے ساتھ لے کے اس کو چلتا ہے۔ یہ قرب طاعت و عبادت۔ دوسرا جو قرب ہے وہ قرب جو ہے وہ قرب معیت، چنانچہ قرآن کریم کی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے معیت میں ہے، تم جہاں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جنگل میں ہو، جو وہ بازار میں ہو، پہاڑوں میں، غاروں میں، کہیں بھی ہو کہ اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ قرب معیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو قرب شہود، قرب شہود کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت جو ہے وہ بندے کے قلب پر ایسی چھا جاتی ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے میں سے اللہ کی عظمت و ہیبت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ پہاڑوں کی عظمتوں میں بھی اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے، دریائے کی روانیوں میں بھی اللہ کی قدرت و عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آسمانوں کی بلندیاں دیکھ کے سوچتا ہے کہ جس نے بے ستون ایسے آسمان کھڑے کر دیے اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جس دریاؤں کو ایسا بحر بے کنار بنایا اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ عظمت، تو یہ عظمت جو ہے اس کو، تو یہ قرب جو ہوتے ہیں یہ قرب شہود ہے کہ اس کو ایسی اس کے جلال اور عظمت اس کے قلب پہ طاری ہے کہ اس کو ہر چیز کائنات کی اس میں اللہ کی عظمت و جلال نظر آتا ہے۔ یہ قرب جو ہے وہ شہود۔ اور چوتھا جو قرب علمی، کہ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا احاطہ بندے پر ہے کہ بندہ جو بھی کرتا ہے اچھا برا ظاہر باطن اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علمی اعتبار سے اس کے اتنے قریب ہے کہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ایک قرب ذاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا قریب ہے کہ جیسے ایک ذات دوسری ذات کے قریب ہے اس طریقے سے اللہ بندے کے قریب ہے۔ یہ قرب حقیقی ہے اصل میں، کہ جس پر جو ہے ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ صوفیہ نے کلام کیا کہ قرب ذاتی یہ جو ہے بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس پر لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں یا قرب ذاتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے مبرہ اور پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ایسا قرب ذاتی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نثبت ما اثبت اللہ لنفسہ بلا کیف، دیکھو اللہ خود قرآن کریم میں اپنا قرب ذاتی ذکر کر رہا ہے کہ میں ذاتی اعتبار سے بندے کے قریب ہوں، اور رفتار کلام بتا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ذاتی حقیقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم کیفیت متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ کے شایان شان جیسی بھی کیفیت ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ نثبت ما اثبت اللہ تعالیٰ لنفسی، ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا قرب ذاتی جیسا اللہ نے خود اپنے لیے ثابت فرمایا بلا کیف، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ کیونکہ اللہ جسم سے مبرہ ہے، ہم کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ نصوص ظاہری بتا رہی ہیں کہ اللہ قرب ذاتی پر کلام کر رہا ہے۔ حضرت حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کے اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے یہاں سے قرب ذاتی کو ثابت فرمایا کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ پیغمبر یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں، یا ہم سے دور ہے کہ ہم ندا کریں اور پکاریں، چیخ چیخ کے بلائیں اس کو۔ تو دیکھو رفتار کلام میں سوال میں جس انداز سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ بنتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ جو بندے سمجھے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم سے دور ہے کہ ہمیں پکارنا پڑے، یا اللہ اس ذات کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں،
اللہ نے صاف کہہ دیا فإنی قریب، میں قریب ہوں. تو سوال کے اندر جو منشا ہے اس سائل کا، اسی منشا کے مطابق جب اللہ نے کہا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں، اس کا مطلب اللہ قرب ذاتی کی بات کر رہا ہے کہ قرب ذاتی میرا اس بندے کے ساتھ حاصل ہے. اب قرب ذاتی کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے شایع نشان ہے. سبحان اللہ. بالکل یہ حضرت صاحب فرمایا. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت مارکت آرا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ جسمانی اعتبار سے قریب کیسے ہو سکتا ہے، جی اللہ ہر جگہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے. اب آپ کو یاری کیسے ہو، اللہ تو جسم نہیں، ہم بھی جانتے نہیں ہیں، لیکن اب اللہ قریب ہے، اس کا اللہ کے شایع نشان جو بھی اس کی جو ہے وہ شایع نشان اس کی قربت کا تصور ہے اس کے مطابق ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود اپنا قرب ذاتی ثابت کر رہا ہے نصوص میں، ہم اسی نصوص پہ ایمان لا رہے ہیں. بے شک. ہم اس نص کی تعویل کر کے غیر ظاہر کی طرف کیوں جائیں؟ اسی حضرت نے یہاں لفظ ظاہر استعمال کیا، کہا اس کا ظاہر یعنی اس آیت کا ظاہر احاطہ ذاتیہ، یعنی احاطہ ذاتیہ یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے بندے کا، ٹھیک، یعنی قرب علمی نہیں، احاطہ ذاتیہ، ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے، وہ قرب ذاتی، اور ذاتی قرب اس کے ساتھ بندے کو حاصل ہے، اس پر دلالت کرتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ظاہر آیت کا یہ ہے، تو ظاہر کے خلاف بلا تعویل آپ کیوں جاتے ہیں؟ لہذا ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اور یہ تو فطری بات ہے، دنیا کے اندر بھی مخلوق بدل جائے تو اس چیز کا تصور بدل جاتا ہے. اللہ. اب انسان کا ہاتھ، یہ ہم کہیں گے تو انسان کا ہاتھ ہمارے ذہن میں کیسا ہاتھ آئے گا؟ جیسا ہاتھ ہے. کہ جی شیر کا ہاتھ کیسا آئے گا اس کے اعتبار سے، جی چڑیا کا ہاتھ اس میں، اجی بکری کا ہاتھ، بکری کی دستی. تو ہر مخلوق خدا کے اندر جب وہ تصور بدلتا تو اس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. تو خالق اور مخلوق کا جب آئے گا تو خالق کا جب ہم کہیں کہ خالق کا ہاتھ، تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں کہ جی میرے جیسا ہاتھ یا شیر جیسا ہاتھ یا جو وہ بکری جیسا ہاتھ نہیں، ہم کہیں گے خالق کے شایع نشان جیسا ہاتھ ہے، ویسے ہاتھ پر ایمان لاتے. بے شک ہے ہاتھ، لیکن کیسا ہاتھ ہے؟ جیسے مخلوق کے اندر ہاتھ کہنے پر ہاتھ مختلف ہو جاتے ہیں، تو خالق کے اندر ہاتھ کی نسبت جب ہم کریں گے تو ہاتھ یقیناً وہ خالق کے شایع نشان مختلف ہوگا. ایسی جب اللہ قرب ذاتی کو ثابت فرمایا کہ میں ذات کے اعتبار سے بندے کے قریب ہوں، اجیو اللہ جسم سے تو پاک ہو، ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ، لیکن اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوں، ذاتی قرب میرا بندے کے ساتھ حاصل ہے. اب وہ قرب کیسا ہے؟ وہ قرب ویسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. بالکل ٹھیک، ایک دوست کا دنیا میں قرب، ایک بہن اور بھائی کا دنیا میں قرب، ایک میاں اور بیوی کا دنیا میں قرب ہے، ایک دو دشمنوں کا آپس میں قرب. ان قربوں کے سبب میں فرق ہے یا نہیں؟ میاں بیوی کا جو قرب ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے بیٹے اور ماں کا قرب ہے، یا بہن اور بھائی کا قرب ہے، یا دو دشمن جو لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ گئے وہ بھی تو قرب ہے نا، وہ قرب. تو جب دنیا کے اندر قربوں کا جب رشتے بدلتے ہیں تو قربوں کا تصور بدل جاتا ہے. تو یہاں تو خالق و مخلوق کے قرب کی بات ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرب ذاتی حاصل ہے، وہ کیسا قرب ہے؟ وہ اللہ کے شایع نشان جیسا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہے قرب ذاتی، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بندے کے قریب ہے. حضرت یہ فرمایا کہ ظاہر آیت کا یہ بتا رہا ہے، تو ظاہر کے خلاف جانے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ لہذا ہمیں ماننا پڑے گا. تو اللہ جو صوفیہ نے کہا کہ ذاتی قرب حاصل ہے اور حتی ذاتیہ بندے کے ساتھ اللہ کو حاصل ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت پہ کوئی تشریح نہیں کر سکتے، ہم اس بلا کیف اس پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ یہ حقیقت بیان کی. بہت خوبصورت نکات ہیں، بہت ہی خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر. یہ تصور اٹسیلف حضرت اتنا لطف دیتا ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. بس اللہ نے کہہ دیا اللہ آپ کے قریب ہے، آپ اس کو انجوائے کریں. یہ تو عاشقوں کا ذوق ہے نا، عاشق کو وصل نصیب ہو جائے بس مدہوش ہو جاتا ہے. یہ تو غیر عاشقوں کی باتیں، عاقلوں کی باتیں ہیں، وہ عقل کے ترازو پہ تول کے وہ اس لطف کو گنواتے ہیں. عاشق تو مست ہو کر نڈال ہو جاتے ہیں کہ وہ قرب ہے سے ختم، تو اس لیے اس تشریح میں جاتے ہی نہیں. سبحان اللہ. جی بالکل، جزاک اللہ خیر.